الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ برادران اسلام، آج کے خطبے کا موضوع وہ زیادہ خرچوں والی بلکہ شاہ خرچیوں والی شادیاں ہیں۔ یہ شادیوں کا موسم ہے، تو آنے والے 2 ماہ تک دلی سے لے کر حیدرآباد ہوتے ہوئے اور کیرلا اور چنئی تک تمام بڑے شہروں کے، عام شہروں کے اچھے شادی حال سب بک ہیں، اور ان میں جو شادیاں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں ان کا اوسط خرچ 20 لاکھ سے شروع ہو کر کئی کروڑ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ وہ بڑی خرابی ہے، ایک بڑی خرابی جسے عام طور سے خرابی بھی سمجھا نہیں جاتا ہے، اور یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ خرابی ہے۔ لوگ اسے ایک بڑی خوبی کے طور پر دیکھتے ہیں، ذکر ہوتا ہے کہ فلاں شادی بہت شاندار ہوئی، بہت زبردست ہوئی، حالانکہ وہ شاندار نہیں ہوتی ہے، وہ بہت خراب ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہی چیز شاندار ہے، وہی چیز خوب تر ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بتائیں کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ ایک بڑی خرابی ہے بلکہ وہ بہت سی خرابیوں کی جڑ بھی ہے، اور یہ بات کہ وہ ایک بڑی خرابی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس پر غور کریں کہ اس کا جنم کہاں سے ہوا ہے۔ تو اس کا جو اس خرابی کی یا اس رجحان کی، اس رواج کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اسراف و تبذیر کے پیٹ سے ہوئی ہے۔ اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی، زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے کہیں زیادہ خرچ کرنا۔ تو یہ اسراف ایک بہت بڑی برائی ہے، تبذیر ایک بہت بڑی برائی ہے، اور اس برائی کا قرآن مجید میں کئی جگہ تذکرہ ہے اور اس سے خبردار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے پینے کے لیے بہت انتظامات کیے ہیں، تو کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، غلط جگہوں پہ خرچ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، یعنی ناپسند کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اور سخت لہجے میں بیان فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو قرابت داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، والمسکین، مسکینوں کا حق ادا کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کا، اور جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، خانہ بدوش ہے، فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، غلط جگہوں پہ خرچ مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بہت سخت بات ہے کہ فضول خرچی کرنے والے، غلط جگہوں پہ خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ تو کہا کہ یا تو وہ غلط جگہوں پر خرچ کریں گے، برائی کی جگہوں پر خرچ کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے۔
برائی کی جگہوں پر دولت خرچ کرنا، لٹانا، یہ ایک بڑی برائی ہے، برائی کو بڑھاوا دینا ہے۔ یا پھر یہ جائز جگہوں پر اتنا زیادہ خرچ کریں گے کہ جو ان کے اوپر حقوق ہیں وہ ادا نہیں کریں گے، تو اس لیے وہ شیطان کے ایجنڈے کا حصہ بن جائیں گے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان نیکی کے راستے پہ خرچ نہیں کرے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے، اس کے علاوہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ تو شیطان کا یہ ایجنڈا ہے کہ انسان کی دولت غلط جگہوں پر غلط طریقوں سے خرچ ہو، اور جو اس راستے پر چلتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ اس نے اس ایجنڈے میں حصہ لیا، وہ اس ایجنڈے کا حصہ بن گیا۔ تو یہ جو اسراف و تبذیر ہے، فضول خرچی، شاہ خرچی، یہ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک ایسی شکل جس میں سب شامل ہو گئے ہیں، پورا سماج اس میں بند گیا ہے، اور وہ شکل جو ایک رواج بن کر، ایک سماجی معمول بن کر سماج کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، ایک زنجیر بن کر اس نے سماج کو باندھ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، وہ شادیوں میں ہونے والی فضول خرچیاں ہیں، زیادہ خرچوں والی شادیاں ہیں۔ صرف فضول خرچی نہیں، زیادہ خرچوں والی شادیاں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شادی جو ایک مبارک چیز تھی، جو ایک خوشی کا موقع تھا، وہ ایک بوجھ بن گئی ہے۔ اس بوجھ کو اتارنے کے لیے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ شادی کے بوجھ کو اتارنے کے لیے ایک عام آدمی کی 1/4 زندگی کی کمائی خرچ ہوتی ہے۔ انسان 1/4 زندگی کی کمائی کو وہ شادی کا بوجھ اتارنے میں لگا دیتا ہے۔ اور یہ جو رجحان ہے شاہ خرچیوں والی شادیوں کا، اس پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں کی عمریں 50 سال، 60 سال، 70 سال ہیں، وہ اپنے ماضی کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے انہی کے خاندانوں میں، انہی کے گھروں میں خود ان کی اپنی شادیاں کس طرح سے ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو یاد آئے گا کہ ان کی شادی گھروں میں ہو گئی تھی، بہت سے لوگوں کو یاد آئے گا کہ ان کی شادیاں پڑوس کے گھر کے احاطے میں ہو گئی تھی، بہت سے لوگوں کو یاد آئے گا کہ ان کی شادیاں وہاں کی مدرسے یا اسکول کے برآمدے میں ہو گئی تھی۔ اور پھر یاد کیجئے اور پھر دیکھیے، جائزہ لیجئے کہ آج پھر انہی گھروں میں، انہی خاندانوں میں شادیاں کہاں ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے شادی ہال، بڑے بڑے پیلیس، جہاں جا کر وہ لاکھوں لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں۔ تو یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس لیے اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اس کا ایک خراب پہلو یہ ہے کہ بظاہر تو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اس کے اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے۔ یہ زیادہ خرچوں والی شادیاں، جنہیں انسان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ، سب سے بڑا جشن، میگا سیلیبریشن یہ بنا لیا ہے، وہ زیادہ تر عام طور سے سماج کے دباؤ میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی خوشی سے نہیں کرتے ہیں، سماج کے دباؤ میں کرتے ہیں۔ اور اس کے 2 ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک ثبوت یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اس طرح کی شادیوں کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے غلط ہونے پر گفتگو کرتے ہیں، اس کے غلط ہونے پر اخبارات میں کالم لکھتے ہیں،
اس کے غلط ہونے پر اصلاحی جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، خود وہ جب شادی کرنے کا، اپنے بچوں کی شادی کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ سماج کے دباؤ میں وہ بھی اسی طرز کی شادیاں کرتے ہیں۔ تو یہ سماج کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ غلط سمجھتے ہوئے بھی اسے کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور دوسرا ثبوت جو بہت زیادہ مضحکہ خیز بھی ہے، بہت مضحکہ خیز ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو کہ نہایت کنجوس ہوتے ہیں، نہایت کنجوس، جو اپنے رشتہ دار، ضرورت مند رشتہ داروں کی ضرورتوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، جو اپنے ضرورت مند پڑوسیوں کا کبھی خیال نہیں کرتے، اور جو اپنے آس پاس کی کہیں خبر گیری نہیں کرتے، اور جن کے گھروں میں مہمانوں کے لیے دسترخوان نہیں بچھتے ہیں، اور جن کے ہاں مسافر آ کر قیام نہیں کرتے ہیں، ایسے کنجوس لوگ جو اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کی بھی کبھی مدد کرتے ہیں تو پائی پائی کا حساب کر کے کرتے ہیں، وہ اس موقع پر، شادی کے موقع پر آ کر اپنی دولت کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، سارا خزانہ کھول دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ تو کنجوس تھے، آپ سے تو کسی کو خیر نہیں پہنچ رہا تھا، آپ تو جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، آپ نے تو پوری زندگی تجوریوں میں سب کچھ بند کر کے رکھا، مصیبتوں میں لوگوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجتا تھا، تو پھر آج آپ یہ کیوں آپ نے سب کے لیے کھول دیا خزانہ؟ کیونکہ سماج کا دباؤ ہے، سماج کے دباؤ کے آگے، اور یہ اتنا شدید دباؤ ہے کہ اس کے آگے کنجوس بھی بے بس ہے۔ حضرات، اور اس میں کریلے پر نیم چڑھا ہو جاتا ہے جب سماج کا دباؤ ایک طرف، سماج کا رجحان ایک طرف، رواج ایک طرف، اور کچھ اپنی انا، اپنی نفس کی تسکین کہ میری شان کا اظہار ہو جائے، وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان یہ کرتا ہے کہ سماج میں جو ایک سطح ہے، ایک لیول ہے فضول خرچی کی شادیوں کا، جو غلط لیول ہے، اس سے بھی وہ اوپر اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ایک شان بھی دکھنی چاہیے۔ اگر وہ لڑکی کا باپ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر بہت بڑی بارات آئے اور میرے گھر سے بہت بڑا جہیز نکلے، بہت عالیشان قسم کی، بہت زبردست قسم کی گاڑی رکھی جائے وہاں پر۔ اور اگر وہ لڑکے والا ہے تو وہ چاہے گا کہ بہت زبردست قسم کا ولیمے کا فنکشن ہو اور بہت بڑی بارات لے کر میں جاؤں۔ تو یہ سارے اظہار کیا؟ میں نظر آؤں، سماج میں میں نظر آؤں، تو میری خوشی، میری نمائش۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ادھوری خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ چند گھنٹوں کی خوشی ہوتی ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد پھر آپ عام آدمی بن جاتے ہیں۔ یہ چند گھنٹوں کی نمائش ہوتی ہے، پھر یہ نمائش ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرا نمائش کرتا ہے اور آپ کی نمائش کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس اتوار کو فلاں کے ہاں گئے تو ان کی نمائش تھی، اگلے اتوار کو فلاں کے ہاں جائیں گے تو وہاں ان کی نمائش دیکھیں گے، ان کی بھول جائیں گے۔ تو یہ سب ادھوری جھوٹی خوشیاں، ادھوری جھوٹی نمائشیں، ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اور اس میں بہت ہی زیادہ یہ صورتحال خطرناک ہو جاتی ہے جب اس میں کمپٹیشن شامل ہو جائے، مقابلہ، بھائیوں کے بیچ مقابلہ، دوستوں کے بیچ مقابلہ، پڑوسیوں کے بیچ مقابلہ، ایک کمپنی میں رہنے والوں کے بیچ مقابلہ کہ تم نے 1 کروڑ والی کی تو میں 2 کروڑ والی کروں گا، تم نے اپنے شادی میں یہ کیا تو پھر میں اس سے اور آگے بڑھ کے کروں گا۔ تو یہ ایک مقابلہ، یہ مقابلہ صورتحال کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس سب کے نتیجے میں؟ کہ یہ جو سماج میں جو فضول خرچی والی اور شاہ خرچیوں والی شادیوں کی جو سطح ہے وہ اوپر اٹھنے لگتی ہے۔ جیسے جیسے یہاں پر یہ جو مالدار لوگ ہیں،
یہ جو ثروت والے لوگ ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. جب وہ بڑی نمائش کرتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی متوسط درجے کے لوگ، غریب لوگ، عام اوسط آمدنی والے لوگ وہ بھی اپنی سطح کو اور اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے اوورآل سطح جو اوپر اٹھنے لگتی ہے. لیکن اگر جو مالدار لوگ ہیں، جو اہل ثروت لوگ ہیں، جن اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے ان کا امتحان لینے کے لیے، وہ اگر سادگی کا نمونہ پیش کریں تو اس کے نتیجے میں سطح نیچے ہوگی. تو سماج میں فضول خرچی اور زیادہ خرچ والی شادیوں کی برائی وہ اوپر جائے گی، اوورآل اوپر جائے گی، اس کا لیول اوپر جائے گا اگر مالدار لوگ زیادہ دکھاوا کریں گے، کیونکہ زیادہ دکھاوا کرنے کی کیپیسٹی انہی کی ہوتی ہے. اور وہ لیول نیچے جائے گا اگر وہ سادگی کا اظہار کریں گے. تو ان کا رول بہت اہم ہے معاشرے کی اس برائی کو کم کرنے میں. حضرات، ایک بہت ہی غور طلب بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر غور کیجئے گا. وہ بات یہ ہے کہ ہماری ایک حقیقت یہ ہے، ایک فیکٹ ہے سب کے ساتھ، کہ ہماری حقیقی ضرورتیں ہماری آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. یہ ایک واقعہ ہے. ہماری حقیقی ضرورتیں ہماری آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. ایک عام آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے، اتنی آمدنی اس کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ غذا، صحت بخش غذا استعمال کر سکے. ایک متوسط درجے کے آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک صحت بخش ماحول والے گھر میں رہ سکے. ایک عام آمدنی والے شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کشادہ مکان میں زندگی گزار سکے. ایک عام آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اچانک ناگہانی والے امراض کا علاج کرا سکے. اگر یہ سب کر بھی لے، اگر یہ کر لے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا دے، وہ اپنے گھر کے بیماروں کا اچھا علاج کرا لے، وہ اپنے لیے اچھا مکان بنا لے، وہ اپنے گھر والوں کو اچھی غذا فراہم کر دے، اگر یہ سب بھی ہو رہا ہے تب بھی کچھ حقیقی ضرورتیں ہیں جو رہ جاتی ہیں. جیسے ایک حقیقی ضرورت یہ ہے، ریئل نیڈ، حقیقی ضرورت، کہ آپ کے چھوٹے خاندان میں اور آپ کے بڑے خاندان میں کوئی ضرورت مند نہیں رہے، اس کی ضرورت آپ کے ذریعے پوری ہو جائے. یہ حقیقی ضرورت ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تمہارے اوپر حق ہے رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، ان کا حق ادا کرو. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آمدنی اچھی خاصی ہے، مگر اتنی نہیں ہے کہ اپنے دور قریب کے رشتہ داروں میں جو بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کے ان کو آپ مناسب مدد کر دیں، ان کو ان کی قسم پرسی سے نکال لیں. اسی طرح سے ایک حقیقی ضرورت یہ ہے کہ جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کی غربت اور مسکینی کو، سماج میں جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کی غربت اور مسکینی کو آپ دور کر سکیں. اتنی آپ کی آمدنی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اتنا بڑا کام کر سکیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری حقیقی ضرورتیں ہماری آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہیں، ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں. ہم پوری نہیں کر پا رہے، کوٹھیوں میں رہنے والے پوری نہیں کر پا رہے. ایک طرف تو یہ حقیقت ہے، اور دوسری کڑوی حقیقت یہ ہے کہ شادیوں میں خرچ ہونے والے فضول اخراجات وہ ہماری آمدنیوں سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں. ہماری آمدنی ہماری ضرورتوں سے کئی گنا کم ہے، اور شادیوں میں ہم اپنی آمدنی سے کئی گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں. کیا تضاد ہے، کیا کنٹراڈکشن ہے. تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پیسہ یہاں سے آتا ہے کہ آپ یا تو اپنی کوئی پراپرٹی جو رکھی تھی وہ آپ بیچتے ہیں،
پراپرٹی بیچ کے شادی کرتے ہیں. بہت بڑی حماقت ہے یہ کہ آپ کی پراپرٹی ہے جو آپ کے بچوں کے کام آئے گی، وہ آپ نے چند گھنٹوں میں ڈبو دی، پانی میں ملا دی. یا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قرضے لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے قرضے لیں گے، بینک سے سودی قرضہ لیں گے تاکہ آپ چند گھنٹوں میں ان کو لٹا دیں. یا پھر آپ کیا کریں گے؟ یا پھر آپ زکوٰۃ اور صدقات جمع کریں گے. ایسے بھی کیس آتے ہیں ہمارے یہاں کہ بھئی وہ ہم پڑوس میں شادی، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، تو آپ زکوٰۃ اور خیرات لے کے شادیاں کریں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، رشتہ داروں کے سامنے پیسے جمع کر کے خرچ کریں گے. یا پھر آپ کیا کریں گے؟ یا آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی چوتھائی زندگی کمائیں گے، بچت کریں گے تاکہ بہت زیادہ پیسہ ہو جائے، اور پھر وہ بہت زیادہ پیسہ ایک ہی دن میں پانی میں ڈبو دیں گے، شادی کی دیگوں میں ڈبو دیں گے، شادی ہالوں کی نالیوں میں بہا دیں گے. اور یہ جو آپ کریں گے، یہ جو پوری آپ بچت کر رہے ہیں، اور بچت کر کے جو ہے آپ جو جمع کر کے شادی پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک تو بندوں کے حقوق جو آپ کے اوپر واجب ہیں وہ آپ ادا نہیں کرتے کیونکہ آپ بچت کر رہے ہیں، شادی کے لیے سیونگ کر رہے ہیں، بچا کے رکھ رہے ہیں. یا پھر جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو ضرورت ہے، ان پر آپ نہیں خرچ کرتے ہیں، انہیں آپ نہیں دیتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کیے بغیر آپ یہ شاہ خرچیوں والی شادیاں نہیں کر سکتے. اور پھر آپ یہ سوچئے نا کہ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ آپ مطلب اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا ریٹرن کیا ہے؟ آپ جب اتنا سب لٹا دیتے تو ملتا کیا ہے آپ کو واپسی میں؟ ارے آپ نے پیسے جمع کیے، آپ نے جا کے حج کر لیا تو آپ کو حج کا ثواب ملا. آپ نے اپنے آمدنی میں سے کچھ کٹوتی کی اور کچھ غریب بچوں کو اچھی تعلیم دلا دی، آپ نے سماج میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا. آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آپ نے جنت میں اپنے لیے محلوں کا اور باغوں کا انتظام کر لیا، تو یہ بہت اچھا آپ کے لیے ریٹرن ہے. لیکن یہ سب جمع کر کے اور ایک دن جا کے کسی شادی حال میں لٹا دیا تو اس کا آپ کو ملا کیا؟ تو یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ ہم پورا کئی سال تک جمع کریں، قرض لیں، پراپرٹی بیچیں اور لوگوں سے مدد جمع کریں اور یہ اور سب جا کے جو ہے وہ ہم لٹا دیں. تو یہ جو حماقت ہے، یہ جو ناسمجھی کا کام ہے، یہ ایک سماجی معمول بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے، زنجیر بن گئی ہے، کوئی اس سے باہر نہیں نکل پاتا ہے. تو حضرات، میں گفتگو کو اختتام پر لے کے آتا ہوں. وہ یہ کہ دو باتیں آپ سمجھیے. ایک یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی معیشت سنگین خطرات سے دوچار ہے. ایک تو پورے ہندوستان کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، آسمان کو چھوتی مہنگائی، اور پھر بے انتہا خرچ، ہر چیز مہنگی اور آمدنی کم. تو پوری ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ کن، تباہی کے راستے پر جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر ان کی کمر توڑنے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں. اس سے ہم سب واقف ہیں. ایسی صورتحال میں دولت کے ساتھ ہمارا تعامل، دولت کے ساتھ ہمارا انگیجمنٹ وہ سمجھداری پر مبنی ہونا چاہیے. ہم سوچیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت ہمیں دی ہے اور جو ہم سے چھین لینے کی بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں، اس دولت کے ساتھ ہمارا بہتر سے بہتر تعامل کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیسے اپنی دولت کے ساتھ انگیج ہوں، کہاں اس کو خرچ کریں، کہاں اس کو لگائیں؟ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ایک طرف آپ کی معیشت کو تباہ کن خطرات دوچار ہیں،
آپ کی معیشت تباہ کن خطرات سے دوچار ہے، اور دوسری طرف آپ اس طرح سے سب کے سب دولت کو لٹانے میں اور بلا کسی مصرف کے اس میں سب شامل ہو جائیں تو یہ نادانی کی بات ہے۔ دوسری بات، یہ معیشت سے متعلق بات ہے۔ دوسری معاشرت سے متعلق بات کہ ہماری معاشرت، ہمارا معاشرتی نظام وہ انتہائی تباہ کن سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ بدکاری عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، خاندان بسانے کے بجائے لیو ان ریلیشن شپ اور عارضی رشتے قائم کرنے کا رجحان پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور مسلمان بھی جو دینی شعور نہیں رکھتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری اس طرح کی پورا جو معاشرتی نظام ہے وہ ایک تباہی کے طرف بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اس میں اگر شادی کو مشکل بنایا گیا، شادی کو ایک بوجھ بنایا گیا، اور ہمارے بچے کئی سال تک شادی کی عمر ہو جانے کے بعد کئی سال تک شادی اس وجہ نہیں کر سکیں کہ اس کے لیے خاطر خواہ انتظام نہیں ہو سکا ہے، تو پھر یہ بہت ہی غور طلب مقام ہے۔ تو ہمارا زور اس بات پر ہونا چاہیے، ہمارے دماغ اس پر سوچیں کہ کس طرح سے شادی کے عمل کو آسان اور شادی کے بعد والی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے۔ ٹریجڈی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ جب بھی شادی کا خیال آتا ہے تو شادی کے عمل میں کو دشوار بنانے اور شادی پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے تو بہت سے منصوبے ذہن میں آتے ہیں، بہت سے آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں، لیکن شادی کے بعد والی ازدواجی زندگی وہ خوشگوار ہو، وہ اچھی گزرے، اس کے سلسلے میں کوئی آئیڈیا، کوئی پلان ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ چنانچہ ہو یہی رہا ہے کہ شادی بہت بڑا ایونٹ بنتی ہے، میگا ایونٹ ہماری زندگی کا، اور شادی کے بعد والی زندگی وہ ہماری زندگی کی میگا ٹریجڈی بنتی ہے۔ میگا ایونٹ سے شروع ہوتی ہے، میگا سیلیبریشن سے زندگی شروع ہوتی ہے اور میگا ٹریجڈی تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس کے سلسلے میں کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی تین الفاظ میں، تین لفظوں کی رہنمائی، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، چند لوگ بیٹھے اور نکاح ہو جائے، کچھ لوگ آئیں اور ولیمہ ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی چھوٹی سی بستی میں، ہمارے ابو الفضل سے بھی چھوٹی، اس میں وہ شادی کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور ہمارا یہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو کینیڈا والا بھی آ جائے، آسٹریلیا والا بھی آ جائے، اور جو گلف میں ہے وہ بھی آ جائے، سب لوگ آ جائیں دور دور سے، قریب قریب سے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے قریبی دوست، ان کے دل میں خیال نہیں ہوتا رہے میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے اکابر صحابہ کے شریک ہوں۔ نہیں، یہ سب نہیں خیال آتا۔ جاتے ہیں، چند لوگ بیٹھتے ہیں، نکاح ہوتا ہے اور آ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے حضور۔ آپ پوچھتے ہیں کیا بھائی کچھ رنگینی نظر آ رہی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے۔ یہ ہے اصول، یہ ہے شادی میں خرچ کرنے کے سلسلے میں اصول، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جتنی آمدنی ہے، آپ کی جو سالانہ آمدنی ہے، اس آمدنی کے اندر شادی ہو جانی چاہیے۔ آپ کی جو سالانہ آمدنی ہے عام لوگوں کی، جو مالدار لوگ ہیں وہ نہیں، مالدار لوگوں سے تو مطالبہ یہ ہے کہ وہ سادگی، سادہ سے سادہ شادی کا نمونہ پیش کرے، ان کا امتحان ہے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں ان کی جو سالانہ آمدنی ہے، اس آمدنی کے اندر شادی ہو جانی چاہیے۔
تو حضرات خرابی کی جو جڑ ہے وہ جڑ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو سب سے اوپر رکھتے ہو، سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہو، کہ حالانکہ والآخرت خیر ہوا، آپ کا آخرت میں خیر ہے، آخرت سراسر خیر ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اگر تمہیں مطلب کچھ خوش ہونے کا شوق ہے تو آخرت کی خوشی کا انتظام کرو. تم یہاں چند گھنٹے کے لیے ایک بڑا پیلس کرائے پہ لیتے ہو، جنت میں تم اپنے لیے بڑا محل بنوا لو. تم یہاں کسی باغیچے میں جا کے ایونٹ کرتے ہو تو تم دنیا میں آخرت میں بڑا باغ اپنے لیے بک کرا لو، نہریں بہتی ہوں گی. تو یہ جو ہے یہ آپ کے ہاں آخرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے. آخرت کے لیے تیاری کرنے کا اگر شوق پیدا ہو جائے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کا اگر جنون پیدا ہو جائے، تو پھر انسان دنیا کے اس طرح کے فضول کاموں میں اپنی قیمتی دولت کو ضائع نہیں کرے گا جس دولت کا اس سے حساب ہونا ہے کہ دولت کہاں خرچ کی. اس سوال کا جواب دینا ہے قیامت کے دن کہ دولت کہاں خرچ کی. اس لیے دولت آپ کی ہے لیکن آپ اس کے لیے جواب دہ بھی ہیں. جتنی زیادہ دولت آپ کے پاس ہے اتنا ہی بڑا جواب دینا پڑے گا. اس لیے ذمہ داری کو محسوس کیجئے، امانت داری کو محسوس کیجئے، اور عملی نمونے، اچھی مثالیں وہ سماج میں پیش کیجئے. ہماری تقریروں سے بڑی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن آپ کے عملی نمونوں سے انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے سارے امور انجام دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.